السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ ملک بھر میں آج یوم پاکستان قومی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ صدر مملکت وزیر اعظم کا یوم پاکستان کے موقع پر قوم کے نام پیغام۔ وفاقی دارالحکومت میں 31 جبکہ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کے 30 اپریل کو ہونے والے انتخابات ملتوی کر دیے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ 2 صوبائی اسمبلیاں اس امید پر تحلیل کی کہ 90 روز میں انتخابات کروائے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن آئین سے کھلے انحراف کا مرتکب ہوا ہے۔ مفت آٹا تقسیم کے دوران بد نظمی کے واقعات، مزید 2 افراد جاں بحق۔ 4 سدہ میں مفت آٹے کی تقسیم کے دوران بھگدڑ نے ایک اور شخص کی جان لے لی۔ بنوں میں فلور ملز کے قریب دیوار گرنے سے ایک شخص جاں بحق اور 4 زخمی۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا، رات تاخیر سے اعلان۔ ملک بھر میں آج پہلا روزہ، رات دیر سے اعلان کے باعث مساجد سے اعلان کر کے شہریوں کو تراویح کے لیے بلایا گیا۔ بھارت اور بنگلہ دیش میں رمضان المبارک کا چاند نظر نہیں آیا۔ دہشت گرد دوبارہ ملک کو مشکل میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ ہماری حکومت، پولیس، رینجرز، فوج اور انٹیلیجنس مل کر کام کر رہے ہیں۔ 2 مذہبی شخصیات کی ٹارگٹ کلنگ کی تفتیش کو خود دیکھ رہا ہوں۔ کراچی میں گرج چمک کے ساتھ بارش سے موسم خوشگوار۔ بلوچستان میں مغربی ہواؤں کے سسٹم سے آج تیز بارش اور ژالہ باری متوقع۔ کراچی میں بارش کے بعد مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ چینی حکومت کے ساتھ رابطوں کا الزام، ٹورنٹو سے تعلق رکھنے والے MP نے خود کو لبرل کاکس سے جدا کر لیا۔ MP ہان ڈونگ کا کہنا تھا کہ اپنے اوپر لگائے گئے جھوٹے الزامات کا دفاع کروں گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کینیڈا کا دورہ، انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ امریکی صدر کینیڈین وزیر اعظم سے ملاقات اور پارلیمنٹ سے خطاب کریں گے۔ دورے کے دوران سرحدی خدشات، دفاعی ترجیحات سمیت اہم امور زیر بحث آئیں گے۔ کینیڈا نے یوکرینیوں کے لیے ایمرجنسی ٹریول پروگرام میں توسیع کر دی۔ جنگ سے فرار ہونے والے یوکرینی باشندے جولائی کے وسط تک کینیڈا کے مفت ویزے کی درخواست دے سکتے ہیں۔ کینیڈین امیگریشن منسٹر کا کہنا ہے کہ پروگرام یوکرینی باشندوں کو 3 سال تک کینیڈا میں رہنے کی اجازت دیتا ہے۔ امریکہ اور چین کے درمیان تناؤ شدت اختیار کر گیا۔ چینی فوج کا کہنا ہے کہ امریکی جنگی جہاز کو خبردار کر کے ساؤتھ چائنا سی سے بھگا دیا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ امریکی جنگی جہاز نے ساؤتھ چائنا سی میں معمول کی کارروائی کی۔ روس کی یوکرین کو یورینیم والا گولہ بارود دینے پر برطانیہ کو وارننگ۔ روسی صدر کا کہنا تھا کہ یوکرین کو یورینیم والے گولہ بارود دینے سے کشیدگی میں اضافہ ہوگا۔ برطانوی اقدام سے روس اس کا جواب دینے پر مجبور ہو جائے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیوتھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیوتھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. ملک بھر میں یوم پاکستان قومی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے یوم پاکستان کے موقع پر قوم کے نام پیغام جاری کر دیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں یوم پاکستان قومی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے یوم پاکستان کے موقع پر قوم کے نام پیغام جاری کر دیا۔ دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 جبکہ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ لاہور کے محفوظ شہید گارجن میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی، جبکہ مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ پاکستان ایئر فورس کے چاقو چوبند دستے نے گارڈز کی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ تقریب کے مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل سید عمران ماجد علی، ایئر آفیسر کمانڈنگ PAF
ایئرمین اکیڈمی کورنگی شریک تھے۔ پاک فضائیہ کی چاق و چوبند دستے نے ستلج رینجرز کی جگہ پر مزار اقبال پر حفاظتی ذمہ داریاں سنبھالی۔ ایئر کوموڈور تنویر احمد، بیس کمانڈر PAF بیس لاہور بھی اس موقع پر موجود تھے۔ مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل عمران ماجد علی نے پریڈ کا معائنہ کیا اور مزار قائد پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ پاک فضائیہ کے چاق و چوبند دستے نے مزار اقبال پر سلامی پیش کی اور فاتحہ خوانی کی۔ ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ اس موقع پر مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل سید عمران ماجد علی نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی قلم بند کیے۔ خراب موسم کے باعث ایوان صدر میں ہونے والی یوم پاکستان کی پریڈ ملتوی کر دی گئی۔ اس مرتبہ پاک فوج کی پریڈ شکرپڑیاں کے بجائے ایوان صدر میں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ روایتی پریڈ محدود پیمانے پر کروانے کا فیصلہ کفایت شعاری پالیسی کے تحت کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے ایوان صدر کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق یوم پاکستان کی ملتوی ہونے والی پریڈ اب 25 مارچ کو ہوگی۔ نماز فجر کے اجتماعات میں ملک و ملت کی سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں، جبکہ دیگر مذاہب کے ماننے والوں کی عبادت گاہوں میں بھی خصوصی دعائیہ تقاریب کا اہتمام کیا گیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے یوم پاکستان کے موقع پر قوم کے نام پیغام میں کہا کہ پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یوم پاکستان پر پوری قوم بانیان پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ بھارت میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں پر ظلم و ستم ثبوت ہے کہ مسلم قیادت نے ایک دانشمندانہ فیصلہ کیا۔ یوم پاکستان کے موقع پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان سیاسی اور آئینی جدوجہد کے نتیجے میں مورز وجود میں آیا اور اس کا مستقبل آئین کی اسی کی روح اور اس کی روح کے مطابق چلنے میں مضمر ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کے رکن کی حیثیت سے پاکستان نے ہمیشہ انسانیت کو درپیش مسائل کے حل اور عالمی امن کے قیام میں ایک ذمہ دار قوم کا کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا قیام یقیناً 20ویں صدی کا معجزہ تھا۔ یوم پاکستان 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں منظور کی گئی قرارداد کی یاد میں منایا جاتا ہے، جس کی روشنی میں بر صغیر کے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک علیحدہ وطن کا خواب دیکھا تھا۔ یہ قرارداد لاہور کے منٹو پارک میں پیش کی گئی تھی، جہاں اس کی یادگار کے طور پر مینار پاکستان تعمیر کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے پنجاب میں عام انتخابات ملتوی کرنے کے فیصلے پر رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کے 30 اپریل کو ہونے والے انتخابات ملتوی کر دیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے پنجاب میں عام انتخابات ملتوی کرنے کے فیصلے پر رد عمل سامنے آ گیا۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ آج ہر کسی کو اس امید کے ساتھ کہ یہ دستور کا تحفظ کریں گے، عدلیہ اور قانونی برادری کی پشت پر کھڑا ہونا ہوگا، کیونکہ آئین پر یہ سنگین حملہ اگر آج قبول کر لیا جاتا ہے تو پاکستان میں قانون کی حکمرانی کا خون ہو جائے گا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک بیان میں PTI چیئرمین کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنے 2 صوبائی اسمبلیاں اس امید پر تحلیل کی کہ 90 روز میں انتخابات کروائے جائیں گے، جس کا ہمارا دستور واضح حکم دیتا ہے۔ ہم نے یہ قدم فسطائیوں کے ایک ٹولے کو آئین سے انحراف اور قانون کی حکمرانی سے فرار کے ذریعے خوف و دہشت کا راج قائم کرنے کی اجازت دینے کے لیے نہیں اٹھایا تھا۔ اکتوبر تک پنجاب کے انتخابات ملتوی کر کے الیکشن کمیشن آئین سے کھلے انحراف کا مرتکب ہوا ہے۔ یاد رہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب میں عام انتخابات کا شیڈول منسوخ کر دیا ہے، جبکہ ECP کے نوٹیفیکیشن کے مطابق 30 اپریل کو پنجاب میں ہونے والے عام انتخابات کا شیڈول واپس لے لیا گیا ہے اور اب صوبے میں انتخابات کے لیے پولنگ 8 اکتوبر کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے 8 اکتوبر کی تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ علاوہ ازیں نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے امن و امان کی صورتحال سازگار نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں مزید کہا گیا ہے کہ وزارت خزانہ، داخلہ اور دفاع قانون نافذ کرنے والے اداروں کی آرا کی روشنی میں بروقت اور پرامن، منصفانہ اور شفاف انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ پنجاب میں الیکشن ملتوی ہونے کا فیصلہ پاکستان کے مفاد میں ہے۔ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے سے ملک کو بڑے آئینی بحران سے بچا لیا۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ملک میں مردم شماری کا عمل جاری ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں مردم شماری سے پہلے اور دیگر میں مردم شماری کے بعد انتخابات ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص کی مرضی پہ آئین نہیں چل سکتا، وہ جب چاہے آئین توڑ دے، جب چاہے اسمبلی توڑ دے، یہ نہیں چلے گا۔ مختلف شہروں میں مفت آٹے کی تقسیم کے دوران بد نظمی کے باعث بھگدڑ اور دھکم پیل کے نتیجے میں مزید 2 افراد جاں بحق اور خواتین سمیت کئی افراد زخمی ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
مختلف شہروں میں مفت آٹے کی تقسیم کے دوران بدنظمی کے باعث بھگدڑ اور دھکم پیل کے نتیجے میں مزید 2 افراد جاں بحق اور خواتین سمیت کئی زخمی ہو گئے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ بازار میں آٹے کی تقسیم کے دوران ضلع انتظامیہ کا کوئی اہلکار موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے بدنظمی ہوئی۔ مفت آٹا آنے سے قبل جیسے ہی سینٹر کا گیٹ کھولا گیا تو بھگدڑ مچ گئی۔ شہریوں کے مطابق ضلع انتظامیہ کی طرف سے ناقص انتظامات کے سبب افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ آٹا ڈیلرز ایسوسی ایشن اور ضلع انتظامیہ کی ملی بھگت سے کم پوائنٹ مقرر کیے گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق 4 صدہ میں مفت آٹا تقسیم کے دوران بھگدڑ کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق اور 4 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق مفت آٹے کی تقسیم کے دوران دھکم پیل اور بھگدڑ میں ایک شخص سے جاں بحق اور دیگر کے زخمی ہونے کی وجہ بنی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ خواتین اور مردوں کے لیے ایک ہی سینٹر میں مفت آٹا تقسیم کا پوائنٹ مقرر کیا گیا ہے اور صبح 6 بجے سے ہزاروں مرد و خواتین مفت آٹے کے حصول کے لیے سینٹر پہنچ گئے تھے۔ دوسری جانب بنوں میں فلور ملز کے قریب دیوار گرنے سے حادثہ پیش آیا، جس میں ایک شخص جاں بحق اور 4 زخمی ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق آٹا لینے کے لیے لوگ کھڑے تھے کہ دیوار گر گئی، جس سے زخمی ہونے والوں کو طبی امداد کے لیے DHQ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پاکستان میں رمضان المبارک 1444ویں ہجری کا چاند نظر آ گیا۔ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی نے رات تقریباً 10:15 بجے ملک بھر میں چاند نظر آنے کا اعلان کیا، جس کے بعد شہری رات گئے رمضان کی تیاری کرتے نظر آئے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں رمضان المبارک 1444ویں ہجری کا چاند نظر آ گیا۔ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی نے رات تقریباً 10:15 بجے ملک بھر میں چاند نظر آنے کا اعلان کیا، جس کے بعد شہری رات گئے رمضان کی تیاری کرتے نظر آئے۔ شام 6 بجے شروع ہونے والا اجلاس رات 10:15 بجے تک جاری رہا۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کے اختتام پر چیئرمین مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی مولانا سید عبدالخبیر آزاد نے اعلان کیا کہ پاکستان میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا۔ چاند نظر آنے کی شہادتیں ثوابی، مردان، قلعہ سیف اللہ، بہاولپور اور رحیم یار خان سے موصول ہوئیں۔ پشاور میں ہونے والے اجلاس کی صدارت چیئرمین مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے کی، جس میں محکمہ فلکیات، موسمیات اور محکمہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے نمائندے بھی اجلاس میں شریک تھے۔ اجلاس میں مرکزی زونل رؤیت ہلال کمیٹیوں کے ارکان بھی شریک تھے۔ دوسری جانب بھارت اور بنگلہ دیش میں رمضان المبارک کا چاند نظر نہیں آیا۔ وہاں پہلا روزہ 24 مارچ بروز جمعے کو ہوگا۔ رات دیر سے اعلان کے باعث مساجد سے اعلان کر کے شہریوں کو تراویح کے لیے بلایا گیا۔ بڑی تعداد میں شہری سو چکے تھے، جس کے باعث شہریوں کی تراویح چھوٹ بھی گئی۔ شہریوں نے کمیٹی پر اظہار ناراضگی کیا۔ اس موقع پر ایک شہری کا کہنا تھا کہ یہ تو لیٹ شہادتیں ملنے کی وجہ سے لیٹ حکومت نے اعلان کیا۔ اب جب ریاست نے اعلان کر دیا تو ہم پابند ہیں کہ یہ ہوگا، تو یہ آج ہمارے اضافی تراویح پڑھائی جا رہی ہے۔ کل سے قرآن شریف باقاعدہ شروع ہوگا۔ اب یہ تراویح ضروری ہے روزے کے لیے، تو آج ہمارے یہاں 20 تراویح انشاءاللہ شروع ہیں، آپ نے دیکھا ہو رہی ہیں۔ کراچی میں مزار قائد پر حاضری کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ ہمیں اس وقت یکجا رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک بار پھر دہشت گرد کوشش کر رہے ہیں کہ اس ملک کو مشکل میں ڈالیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ مشکلات ہیں، لیکن انشاءاللہ مل کر ان مشکلات پر قابو پائیں گے۔ یوم پاکستان کے موقع پر مزار قائد پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے جنہوں نے اس ملک کو استحکام دیا۔ کراچی میں مزار قائد پر حاضری کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ ہمیں اس وقت یکجا رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک بار پھر دہشت گرد کوشش کر رہے ہیں کہ اس ملک کو مشکل میں ڈالیں۔ ہماری حکومت، پولیس، رینجرز، فوج اور انٹیلیجنس مل کر کام کر رہے ہیں۔ 2 مذہبی شخصیات کی ٹارگٹ کلنگ کی تفتیش کو خود دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہماری حکومت، پولیس، رینجرز، فوج اور انٹیلیجنس ادارے مل کر کام کر رہے ہیں۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ پورے سندھ میں بچت بازار لگائے جا رہے ہیں۔ صوبے میں ہر تحصیل اور ہر ٹاؤن میں بچت بازار لگا رہے ہیں۔ آرڈیننس پاس کیا ہے جس سے قیمتیں کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی۔ اس آرڈیننس کو سندھ اسمبلی سے بھی پاس کرائیں گے۔ قبل ازیں کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے مزار قائد پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر صوبائی وزراء بھی ساتھ تھے۔ ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں بھی کی گئیں۔ اس موقع پر گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا کہ لاہور میں ایک سیاسی جماعت تماشا لگا کر بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں پاکستان کی بدنامی کی جائے۔ گورنر سندھ کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ ہم مل کر آگے بڑھیں گے۔
معیشت میں عدم استحکام ہے، ہمیں ملک کی 4 اکائیوں کو مضبوط کرنا ہے۔ 75 سال ہو گئے ہیں، ہم عقیدت کے ساتھ اس دن کو مناتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایکسپو سینٹر میں بچت ایکسپو کے نام سے بچت بازار لگا رہے ہیں، اگر بچت ایکسپو کامیاب ہوا تو اسے ہر 2 مہینے بعد لگائیں گے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں معتدل اور کہیں تیز بارش کا امکان ہے، جبکہ بلوچستان میں مغربی ہواؤں کے سسٹم سے آج تیز بارش اور ژالہ باری متوقع ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں صبح سویرے گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ دن بھر شہر میں کہیں معتدل اور کہیں تیز بارش کا امکان ہے، جبکہ بلوچستان میں مغربی ہواؤں کے سسٹم سے آج تیز بارش اور ژالہ باری متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ٹھٹھہ، بدین، حیدرآباد میں بھی آئندہ چند گھنٹوں میں بارش کا امکان ہے۔ کراچی میں بارش کے بعد مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی، جس سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ صبح سویرے نارتھ کراچی، نیو کراچی، ناگن چورنگی، بفر زون، عزیز آباد، بلدیہ، سرجانی ٹاؤن، کلفٹن، ڈیفنس، ایم اے جناح روڈ، صدر، جمشید کوارٹرز، سولجر بازار اور کھارا در سمیت مختلف علاقوں میں بارش ہوئی، جس سے سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا۔ دوسری جانب کراچی میں مغربی اور وسطی علاقوں میں زیادہ بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ موسمیاتی تجزیہ کار نے کہا ہے کہ مغربی ہواؤں کے سلسلے کے زیر اثر آج دن بھر وقفے وقفے سے بادلوں کی تشکیل ہوتی رہے گی۔ بحیرہ عرب سے مزید بادل شہر کی جانب آ رہے ہیں۔ بادلوں کا پھیلاؤ زیادہ ہونے کے باعث مختلف علاقوں میں بارش ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ میں کل سے بارش کا امکان کم ہو جائے گا، کل سسٹم پنجاب اور KPK کی جانب بڑھ جائے گا۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا سسٹم بلوچستان کے مختلف اضلاع میں موجود ہے۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف اضلاع میں آج بھی مطلع ابر آلود ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شمالی، شمال مشرقی علاقوں میں موسلا دھار بارش اور چند مقامات پر ژالہ باری متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کیچ، پنجگور اور گوادر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ کوئٹہ، روب، بارکھان، سبی، جعفر آباد، نصیر آباد، زیارت، چمن، پشین، جیوانی، لس بیلا، دلبدین، قلات، خزدار اور آباران میں بارش متوقع ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔